بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا مت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ 11 عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، 3 عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، اور 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایسے 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا، اور اگر آپ جھگڑا کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، قوم کا سردار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی بھی قوم کے سردار سے جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ قوم کے سردار کے پیچھے ساری قوم ہوتی ہے۔ اگر آپ سردار کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو اپنی ہی ذلت اور رسوائی کا سامنا اکٹھا کرو گے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کسی بھی عالم کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہے، کیونکہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی سوچ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے اور اس کو ستاؤ گے، اگر اس نے بد دعا دے دی تو پھر آپ برباد ہو جاؤ گے، اس لیے کبھی کسی عالم کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ نمبر 3، بچوں کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو بچے ہیں اور آپ سمجھدار ہو، تو سمجھداری سے کام لیں، بچوں سے محبت کرو اور ان سے جھگڑا نہ کرو۔ نمبر 4، عورتوں کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، وہ عورتیں اپنی ہو یا غیر کی ہوں، عورت ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ عورت کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو آپ بربادی کی طرف چلے جاؤ گے۔ نمبر 5، بد زبانی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو برا بولتا ہے وہ بات میں گالی دیتا ہے، اور جب بار بار بولنا شروع کر دے تو وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تو ایسے بد زبان سے بھی کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ ناظرین، ویسے تو ہم کسی کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ 5 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع فرمایا کہ ان 5 طرح کے لوگوں سے بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جن عورتوں میں یہ 11 نشانیاں ہوں وہ بہت بری ہوتی ہیں، اور ایسی عورتیں ہمیشہ دھوکہ اور نقصان دہ ہی ہیں۔ نمبر 1، پردہ نہ کرنے والی عورت، یعنی جو عورت بے پردہ باہر گھومتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت ننگے سر اور بے پردہ باہر گھومتی ہے تو شیطان اس کو جھانک کر دیکھتا ہے۔ نمبر 2، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، یعنی جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہ کرے اور ہر وقت اس کی ناشکری کرے، ایسی عورت بھی بے وفائی ہوتی ہے۔ ناظرین، نمبر 3، بد زبان عورت، یعنی کہ جو ہمیشہ بری باتیں بولتی اور ایسی باتیں بولتی جس سے اس کے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہو، پریشانی پہنچتی ہو، یا اس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہو کہ کہیں یہ ہمیں برا نہ کہہ دے۔ نمبر 4، بالوں کو کھلا رکھنے والی عورت۔ ناظرین، یاد رکھیں بالوں کو کھلا رکھنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، اور ایسی عورت جو بالوں کو کھلا رکھتی ہے وہ بہت ہی بری عادتوں کی مالک ہوتی ہے۔ نمبر 5، اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھنے والی عورت۔ ناظرین، مرد ہو یا عورت، جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے وہ سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ نمبر 6، زیادہ بولنے والی عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں زبان کی وجہ سے ہی جائیں گی، یعنی جو سب سے زیادہ زبان چلائے وہ عورت کبھی بھی دوسرے کا بھلا نہیں سوچے گی۔ نمبر 7، زیادہ سونے والی عورت بھی بری ہوتی ہے۔ نمبر 1، چینک کر بولنے والی عورت، یعنی جو عورت ہمیشہ بلند آواز سے بات کرے، کبھی بھی نرم اور نیچی آواز میں بات نہ کرے۔ نمبر 9، باریک کپڑے پہننے والی عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس سے پہلے عورت ایسا لباس پہنے گی جس سے اس کا جسم ظاہر ہونے لگے گا۔ نمبر 10، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت۔ برائی کرنا تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن اگر عورت شوہر کی برائی کرتی تو وہ بہت بڑا گناہ کر کے مرتکب ہوتی ہے، کیونکہ شوہر ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی عورت شوہر کی برائی کرے تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ نمبر 11، زیادہ گھومنے پھرنے والی عورت، یعنی کہ جو عورت کھلے عام بازاروں میں گھومے اور بغیر کسی کام کے یوں ہی سڑکوں پر چلتی رہے تو ایسی عورت بھی بری ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ یا علی، ہم اپنی یا کسی کی بھی شادی کے وقت سب سے بہترین عورت کا انتخاب کیسے کریں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص، شادی کرتے وقت یہ دیکھ لینا کہ لڑکی میں یہ 3 عیب تو نہیں، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے سوال کیا یا علی وہ 3 عیب کون سے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نمبر 1، جو عورت اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی۔
کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی عزت اور دولت اور شہرت، مالداری اور خوشحالی سب کچھ انسان کے وقت میں پوشیدہ رکھا ہے، اور جو عورت اپنے وقت کی ہی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے یہ ساری نعمتیں چھین لیتے ہیں، اور ایسی عورت اپنے شوہر کی بھی قدر نہیں کرتی ہے۔ نمبر 2، جو عورت جھوٹ بولتی ہو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے، اور جس عورت کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی ہمیشہ جھوٹ بولتی رہے گی، اور اس طرح جھوٹ کی بنیاد پر وہ گھر کے کیسے بنائے گی، اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے گی۔ نمبر 3، وہ عورت جو اپنے علاوہ دوسرے مرد اور عورت کو حقیر سمجھے اور ان کی عزت نہ کرے، ان کو ذلیل کرتی رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے افضل اور اعلیٰ انسان کی طور کوئی عزت کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کی عزت کرتا رہے، کیونکہ جو عورت لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے، ان کی عزت نہیں کرتی، تو وہ شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کی بھی کبھی عزت نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، ویسے تو ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر مسلمان کسی غلط چیز کی دعا نہ کر رہا ہو۔ اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی دعا وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا۔ مظلوم اگر کوئی دعا یا بد دعا کرے تو اللہ سے اسے ضرور قبول کرتا ہے، اس لیے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کے موقع پر مظلوم کے منہ سے کچھ نکل گیا اور اللہ پاک نے اسے قبول کر لیا تو پھر اس ظلم کا معاملہ قدرت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ اگر بندہ اچھے کام کے لیے سفر کر رہا ہو تو یقیناً اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خصوصاً دن کے لیے سفر کر رہا ہو۔ نمبر 3، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی۔ باپ کی دعا کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ 3 لوگ وہ ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ پاک ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، کیمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔